بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اللہ ہمارے نفسوں کی، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، تزکیۃ النفس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری ہم جو سبق پڑھ چکے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کن کن حالات، کن کن مشکلات سے گزر کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور کتنا وہ دور تھے ہدایت سے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو چن لیا ہدایت کے لیے۔ آگے کچھ اس حوالے سے ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں، آئے ان کو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت ترید ابا طالب ونحن نرید سلمان۔ گویا کہ لسان حال دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ایک لسان قال ہے اور ایک لسان حال ہے۔ لسان قال کہتے ہیں جو انسان اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، اور لسان حال وہ ہوتا ہے جو انسان کہہ تو نہیں رہا ہوتا لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یعنی وہ الفاظوں میں ایک شخص نہیں کہہ رہا لیکن اپنے انداز سے، اپنے ادا سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو لسان حال اسے کہتے ہیں کہ گویا یہ کہا جا رہا ہے، گویا یہ بات اس نے کہا تو نہیں لیکن گویا اس کے یہ الفاظ تھے، یعنی اس طرح اس انداز میں یہ اکثر شعر میں لسان حال کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ، اور یا پھر کبھی کبھی ابن قیم رحمہ اللہ جس انداز میں یہ ڈرامہ کے انداز میں اور ایک سین کو ایک خوبصورت طریقے سے جب ایکسپلین کرتے ہیں تو وہاں پہ لسان حال کے ذریعے استدلال کرتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے ایسے کہا ہوگا، گویا کہ اس نے یہ کہا اور گویا کہ اس نے یہ جواب دیا اور گویا اس نے وہ۔ تو یہ باتیں، یہ مکالمات جو ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں تو بات نہیں ہوتی ہے لیکن یہ اس بات کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس واقعے کو ایکسپلین کرنا، اس بات کو واضح کرنے کے لیے لسان حال کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لسان حال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت ترید ابا طالب، اے اللہ کے رسول آپ تو چاہتے ہیں ابو طالب کو، ونحن نرید سلمان، لیکن ہم سلمان چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا مسلمان ہو جائے، آخر تک آپ اسی کوشش میں تھے، اور چچا میرے کان میں ایک بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کے ہاں لڑوں گا آپ کے لیے، اور جو بھی اسباب ہو سکتے تھے اللہ کے رسول نے استعمال کیے اپنے چچا کو قائل کرنے کے حوالے سے اور اپنے چچا کی اصلاح کرنے کے حوالے سے کہ وہ کہیں مسلمان ہو جائے۔ لیکن انت ترید ابا طالب ونحن نرید سلمان، لیکن ہم سلمان چاہتے ہیں۔ سلمان تو اتنا دور تھا، وہ فارس میں تھا، لیکن ہم نے اسے گما گما کے یہاں پہنچایا کیونکہ ہم چاہتے تھے سلمان کو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر دیکھ لے، اللہ دیکھ لے تمہارے دلوں میں کہ تمہارے دل واقعی میں اچھے دل ہیں، تمہاری نیت اچھی ہے، تم مخلص ہو، تمہاری کوشش ہے، تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تمہاری جو چیز تم سے لے لی گئی ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور وہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ پھر یہاں اللہ نے ان کا ذکر کیا جو اللہ کے رسول کے سامنے بد مقابل کھڑے ہوتے تھے کہ اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، اور اللہ نے پھر اللہ کے رسول آپ کو طاقت دی اور آپ نے ان کو پکڑ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں سچائی دیکھ لیتا نا تو اللہ پھر ان کے لیے اسے آسان کر دیتا، اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے ان کے لیے۔ لیکن اگر ان کے دلوں میں خیانت ہے نا تو پھر اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے نا، تو اللہ جانتا ہے کون سا دل کس قابل ہے۔ اگر ہم موحد ہیں اور ہم مومن ہیں اور ہمارے دل مخلص ہیں، ہمارے نیتیں صاف ہیں، تو اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ یہ بات بتائی ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کا مطلب کیا ہے؟ بظاہراً میں اس طرف دیکھ رہا ہوں لیکن میری آنکھیں کسی اور طرف جا رہی ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور جو چیز سینہ چھپائے، جو چیزیں سینے میں چھپ جاتی ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو تمہارے سینے میں اگر صفائی ہے نا، تمہارا دل اگر ایمان والا دل ہے، تمہارے دل میں خیر ہے، نفاق نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، رضا، اللہ کی رضا مقصد ہے، پھر
युअतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ मिनकुम, तुम्हारी चाहत से बेहतर अल्लाह तुम्हें देगा। अल्लाह जानते थे कि सलमान के दिल में क्या है। और अल्लाह इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, ना तुम्हारी सूरतों को देखता है ना तुम्हारे माल को देखता है, लेकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने बताया कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह चेक करता है दिल कौन सा दिल किस काबिल है। और जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अल्लाह अअलम हैथु यजअलु रिसालह, अल्लाह बेहतर जानता है तो दूसरे कि कहाँ पे किसको रसूल बनाना है, किसको रसूल का सहाबा बनाना है। कौन, अबू तालिब साथ ही रहते थे, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, सहाबा बनने के लिए अबू तालिब नहीं, सलमान फारसी चाहिए मुझे, क्योंकि इस मुकाम पे हर कोई नहीं आगे सहाबी बन सकता। नहीं नहीं, ये नबी की जो सोहबत है, नबी की सोहबत है, ये एक शरफ है। मैंने चुन चुन के बंदे रखने हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी आए कह दे कि मैं सहाबी हो तो सहाबी है, ना ना ना, मैं चुन चुन के बंदों को ले आऊंगा। जिस तरह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात की तमाम रूहों में जब चुन के पसंद किया तो पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पसंद करके इस कायनात का सरदार बना दिया, और फिर चुन के जब पसंद किया तो सारी रूहों में जो सबसे पाकीज़ा रूह थी अल्लाह ने उन रूहों को चुना और अपने नबी का सहाबा बनाया। तो गोया लिसान हाल कह रहा है कि अल्लाह के रसूल यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं गोया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अबू तालिब को चाहते हैं, लेकिन हम सलमान को चाहते हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के रसूल आप जैसे पसंद करें उसे हिदायत दें, ऐसा नहीं होता। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। अल्लाह से हिदायत मांगा करो, अल्लाह के साथ सच्चे हो जाओ, अल्लाह से सच्चे हो जाओ कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ सच्चाई वाला मामला करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे हो जाओ। अल्लाह जानता है तुम्हारे दिल कितने सच्चे हैं और कितना उनमें निफाक है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को चुन ले, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमारी कुताहियां माफ़ फरमाए। अबू तालिब इज़ा सुइला अन इस्मी, अबू तालिब से अगर कोई पूछता कि क्या नाम है आपका, तो वो कहता है अब्द मनाफ, मेरा नाम अब्द मनाफ है। उनका हकीकी नाम अब्द मनाफ था, तो मेरा नाम मनाफ एक बुत है तो मैं उसका बंदा हूं। वो इदन तसबा, जब नसब की बात आती, इफ्तखरा बिल आबा, तो अपने बाप दादा अपने खानदान को लेके फखर करते थे। वो इदा दुकिरतिल अमवाल, जहां माल की बात आती, अद्दल इबल, अपने ऊँटों को गिनवाते कि मेरे पास तो इतने ऊँट है, तुम्हारे पास क्या है। अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत करने वाला चचा। अब हिजरत के वाक़े को देखो ना, हिजरत के वाक़े में और उससे पहले जहां जहां जब शुअब अबी तालिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को लेके वहां चले गए थे, सब ने बाइकाट किया था, किसने साथ दिया? अबू तालिब ने साथ दिया। इतनी अच्छाइयां की इन्होंने, इतनी अच्छाइयां की, लेकिन अल्लाह जानता है ना, अल्लाहु अलम अलैसा अल्लाहु बिअलम बिशाकिरीन, कि अल्लाह नहीं जानता शुक्रगुजार कौन है? अल्लाह जानता है कि कौन किसको किस मुकाम पे रखना है। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं कि अबू तालिब से अगर कोई पूछता कि आपका नाम क्या, तो वो कहते हैं मेरा नाम अब्द मनाफ है, मैं अब्द मनाफ का बंदा हूं। जब बात आती तो कहते थे मैं कुरैश का हूं। मैं, आज भी लोग कहते हैं हम सैयद हैं, हम हाशमी हैं, हम, वो अल्लाह नसब को नहीं देखता। हाँ, अबू तालिब के नसब को चेक करे। अल्लाह अकबर। इधर अमवाल, जहां तक जब पैसों की बात आती तो कहते थे देख मेरे पास इतने ऊँट हैं, मैं इतना अमीर हूं। लेकिन सलमान इधर सुइला अनिस में जब पूछा जाता कि सलमान क्या नाम है आपका, तो कहता है अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह की बंदगी को उन्होंने इख्तियार कर लिया। जब पूछा जाता कि नसब बताओ किसके बेटे हो, तो कहते थे इब्नुल इस्लाम, मैं तो इस्लाम का बेटा हूं। माल, कितना माल है जी? फकर, कोई माल नहीं है, दुनिया नहीं है मेरे पास, आखिरत है मेरे पास, अल्लाह की रिदा है। वअन हानूती, बता तेरा घर क्या है? क़ाल अल मस्जिद, मेरा घर मस्जिद है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ हो, अल्लाह का घर, उसे अल्लाह के घर से मोहब्बत हो जाए। वअन कसबी, पूछा जाए तुमने क्या कमाया जिंदगी में, तो कहेगा सब्र, सब्र कमाया मैंने। कितने इनके वाक़े में देख ले कितना सब्र है। जुदाई, बाप की जुदाई, फिर कहाँ वो शहाना लाइफ और कहाँ ये गुलामी की जिंदगी, और कैसे कैसे
تکلیفیں اور کس طرح کے سفر 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 السفر قطعۃ من العذاب، جس طرح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہے. حق کو تلاش کرتے کرتے کتنے سفر کیے، کہاں کہاں گئے، کیا کیا حالات، کیا کیا معاملات برداشت کیے. اللہ اکبر. عن لباس، سوال کیا جائے کہ لباس کیا ہے آپ کا، تو کہتے ہیں تقوی. لباس تقوی ہے، اللہ کا ڈر، یہی تقوی ہے، یہی لباس ہے میرا. التواضع، عاجزی، انکساری، لوگوں کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرنا، تکبر نہیں کرنا، غرور گمنڈ نہ کرنا، اللہ کے سامنے بھی عاجزی. عن وسادی، رات کو کیا لے کے سوتے ہو، قال السحر، رات کو تو میں اللہ کے سامنے جاگتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں. رات اللہ کے ساتھ گپ شپ لگانے میں گزر جاتی ہے، اللہ کے ساتھ اپنے سارے دن کو ڈسکس کرنے میں، سارے زندگی کے معاملات کو ڈسکس کرنے میں. اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، اللہ صبح سے لے کے رات تک میں نے یہ کیا ہے. یا اللہ آج فجر کی نماز میں سستی ہو گئی تھی، آج فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ کام کر لیا. یا اللہ آج اس کے بعد پھر میں شاپ پہ گیا ہوں، پھر یہ ہوا. یا اللہ پھر اس کے بعد یہ ہوا. یا اللہ پھر ظہر کی نماز میں ایسے ہوا، عصر کی نماز میں یہ ہوا، درمیان میں یہ ہوا، رشتے دار، بھائی بہن، ماں باپ، لینا دینا. اللہ میرے سارے معاملات اللہ سے ڈسکس کرنے ہوتے رات کو، اور پھر اللہ سے ڈسکس کر کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہوتی ہیں، خود کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعائیں کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ بہتر کر دے میرے معاملات کو. تو وعن فخر، کہ اچھا بتاؤ سلمان کس بات پہ فخر کرتے ہیں. کوئی تو چیز ہوتی ہے نا انسان کی زندگی میں جس پہ انسان فخر کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے پہ فخر کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے مال پہ، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی حسن اور جمال پہ فخر ہے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں. کوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے، وہ کہتے ہیں یہ لسان حال ہے، تو ان کا کہنا ہوتا سلمان و منا، کہ فخر اس بات پہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سلمان و منا، سلمان تو ہم سے ہے، اہل البیت ہمارے گھر والوں میں سے. فخر یہ ہے کہ میری نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور نبی نے خود کہا ہے کہ سلمان ہم میں سے ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. وعن قصد، اچھا بتاؤ مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو. یریدون وجہہ ولا، یہ وہی نا جو قرآن سورۃ الکہف میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللہ اکبر. مشرکوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹا کریں، یہ ان کے ساتھ نہ اٹھا بیٹا کریں. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ ہم آپ کی بات مانیں، آپ کی بات سنیں، تو پھر ہمیں ٹائم دیا کریں. یہ غریب صحابہ آپ کے پاس آتے رہتے، یہ غلام، ہمارے غلام جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہمارے چرواہے، اور آپ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. نہیں ان کو چھوڑو، ہمیں ٹائم دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم دینے لگے مشرکوں کو کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ آپ کی بڑی ایک چاہت تھی کہ مکہ مسلمان ہو جائے، اور مکہ کے سرداروں پہ آپ کی بڑی محنت تھی اس حوالے سے. تو آپ نے سوچا کہ اس میں کیا حرج ہے اگر میں ان سرداروں کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں، شاید یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں بہت بڑا رول ہوگا ان کا. آپ ان کو، لیکن اللہ جانتے تھے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتے تھے. جس طرح صورت عبسہ میں بھی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ مشرکین مکہ کے سرداروں کو نصیحت کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو قرآن اللہ کی باتیں بتا رہے تھے، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم آئے، نبینا صحابی، غریب ہے. وہ آئے کہنے لگے علمنی مما علمک اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو اللہ نے سکھایا مجھے بھی سکھایا. وہ نبینا تھے، انہیں نہیں سمجھ میں آیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سکھائیں جو آپ سکھا رہے ہیں، جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا. تو اللہ کے رسول اس وقت ان کے ساتھ مصروف تھے، مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ، بڑے بڑے سردار تھے. آپ کی کوشش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو آپ نے ان کو سمجھایا ہوگا اشارے سے یا کہہ کے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں ذرا ان کو پہلے فارغ کر لوں. لیکن وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ محمد جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھایا، جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھایا، جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھایا. ایک تڑپ، ایک محبت تھی علم کی، اور ایسی محبت تھی کہ وہ آواز اللہ کی طرف سے فوراً پیغام آ گیا، عبسہ تولا، کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنے چہرے پہ، اپنے ماتھے پہ بال چڑھا دیے، یعنی چہرے پہ آپ کے ناگواری کے آثار آ گئے. وتولا، آپ نے منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمى، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا تھا، یعنی ایک نابینا آیا ہے آپ سے کہہ رہا ہے، اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کیا جانے اللہ کے رسول شاید کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہے، اور یذکر، اور شاید وہ نصیحت لے گا، فتنفعہ الذکریٰ، تو نصیحت اسے فائدہ دے گا. اما من استغنا، اور جہاں تک بات اس شخص کی ہے جو منہ پھیر رہا ہے، یعنی مشرکین مکہ، فانت لہ تصدی، آپ ان کے لیے محنت پہ محنت کرتے جا رہے ہیں. وما علیک الا یزکا، اگر وہ اسلام نہیں بھی لاتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ پر کوئی حرج نہیں ہے.
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، اور جو چل کے دوڑ کے آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اسے توجہ نہیں دے رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں اللہ کے رسول، آپ توجہ چھوڑیں ان مشرکوں کو، آپ انہیں دیں. اللہ نے اگر ان کے نصیب میں ہدایت لکھا ہوگا تو یہ ہدایت پا لیں گے. آپ اپنے صحابہ ان کو آپ کم نہ سمجھے، یہ غریب ہے لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ صبر، آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. ان کی باتوں میں نہ ہے جو کہتے ہیں کہ ان ساتھیوں کو الگ کر دو، نہ، آپ ان کے ساتھ رہیں. مع الذین یدعون ربهم، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، دن رات، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ غریب نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے مال اور دولت کو چھوڑ دیا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے زندگی میں شہرت کو چھوڑ دیا. یہ بھی جا کے محنت کر سکتے تھے، یہ بھی مزدوریاں کر سکتے تھے، یہ بھی کما سکتے تھے، یہ بھی لائف انجوائے کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ اللہ کی رضا کو اہمیت دینے والے. جب انسان اللہ کی رضا کو اہمیت دیتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی نظروں میں وہ بندہ بہت اسپیشل ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے خاطر قربانیاں دی ہیں. بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سلمان و منا کہا گیا ان قربانیوں کی وجہ سے. یریدون وجہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ نے ذکر کیا ان کا قرآن میں ان قربانیوں کی وجہ سے. صحابہ نے بڑی قربانیاں دی. اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسی بخاری میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مجھے کہ اتنی حدیثیں ابو ہریرہ کے پاس ہے، کوئی صحابی اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتا جتنی حدیثیں ابو ہریرہ بیان کرتا ہے. حالانکہ ابو ہریرہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ بہت کم عرصہ گزار چکے ہیں، بہت کم عرصہ مدینے کے جا کے آخری دور میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، اور کچھ ہی عرصے میں، مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہا، کچھ سالوں کی بات تھی، 3 سال یا 2 سال یا کتنے سالوں کی بات تھی، بس اتنے سال وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، یا شاید اس سے بھی کم رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو وہ صحابہ جنہوں نے پوری لائف اللہ کے رسول کے ساتھ، مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، ان سب سے زیادہ ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اللہ نے حق چھپانے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ ساری باتیں تمہارے سامنے نہ رکھتا. بات یہ ہے کہ لوگوں نے شادیاں کی تھی، لوگ کاروبار کرتے تھے، صحابہ کرام جاتے تھے، صبح کام کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے. لوگوں نے شادیاں کی اور رات کو اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، اپنے گھروں میں جاتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے. لیکن ابو ہریرہ نے نہ شادی کی، نہ ابو ہریرہ نے کوئی کام کیا. ابو ہریرہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ ہوتا تھا. جب اللہ کے رسول نکلتے گھر سے، کہتے ہیں کہ میں گھر کے باہر بیٹھ کے انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی تھی، اور اللہ کے رسول نکلتے اور مجھے دیکھتے کہ میں دروازے پہ سویا ہوا ہوں تو مجھے اٹھا لیتے تھے. آپ یہاں باہر اے بلی والے، تو آپ پیار سے اس کو پھر اٹھاتے تھے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ بس میں رسول اللہ جہاں اور میں وہیں، میں جہاں اللہ کے رسول میں وہاں پہ، کہیں پہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اور جب اللہ کے رسول سارے دن کی مصروفیات کے بعد جب گھر آتے تب جا کے میں آرام کرتا، اور اٹھتے ہی فوراً آ کے اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتا کہ کب نکلیں گے. اور میں نے فوراً، یہ علم کا شوق تھا مجھ میں نے نہ شادی کی نہ کوئی کام کیا. کیا میں کام نہیں کر سکتا تھا؟ کام کر سکتا تھا، میں چاہتا تھا میں جاؤں کماؤں، لیکن نہیں، رسول اللہ کی محبت اور علم کے شوق میں نے سب کچھ قربان کر دیا. قربانیاں دی انہوں نے. اور اس لیے جتنی حدیثیں میں بیان کرتا ہوں کوئی نہیں بیان کرتا، کیونکہ میں ہر لمحے اللہ کے رسول کے پاس رہا ہوں. کچھ مہینے اگر رہا ہوں تو کچھ مہینوں میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے، سب کچھ میں نے نوٹ کیا، ہر چیز میں نے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول سے سیکھا ہے. اللہ اکبر. یعنی بھوک سے خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں جو ہے نا وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا مسجد میں. لوگ دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یار یہ اس کو شاید مرگی کی بیماری ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے مرگی کی بیماری نہیں تھی، بلکہ میں بھوک سے تڑپتا تھا. اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی طرح بھوک سے بےتاب، برداشت سے باہر ہو گئی. میں سیدنا عمر مسجد سے نکلتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ کرام اپنے اوپر دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں اگرچہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟
تو سیدنا عمر نے بتایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. کہتے ہیں کہ پھر وہ چلے جاتے ہیں. پھر ابو بکر نکلتے، میں ان کے سامنے بھی یہ آیت پڑھتا ہوں، مجھے بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس امید سے کہ شاید ابو بکر دیکھے میری حالت کو اور ان کو پتا چلے کہ مجھے کتنی بھوک لگی ہے اور میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن وہ بھی مجھے آیت کی تشریح بتاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نکلتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے چہرے سے اپنی آنکھیں اٹھا کے مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ کو بھوک لگی ہے، اور مجھے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ آ جاؤ میرے ساتھ. پھر اپنے گھر لے جاتے ہیں اور مجھے بھیجتے ہیں کہ جاؤ میری بیویوں کے گھروں میں پوچھو کیا ہے کھانے کے لیے. ایک ایک کے گھر میں جا جا کے، ساری بیویوں کے گھروں میں جا جا کے پتا کرتا ہوں، تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور 9 بیویوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا. آخر میں ایک بیوی کے گھر سے دودھ ملتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول آئیں گے، ان کو میں پلاؤں گا، یہ دودھ پڑا لے جاؤ. ایک پیالہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں کہ چلو کچھ تو گزارا ہوگا. اللہ کے رسول کے سامنے آتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ میرے صفہ والے ساتھی بھی تو ہے، مسجد میں ہی سوتے ہیں، ان کا بھی تو کوئی آسرا نہیں ہے، وہ بھی تو پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، کتنے بھوکے ہوں گے، جاؤ ان کو لے آؤ. کہتے ہیں وہ صفہ والے وہ کتنے زیادہ لوگ ہیں اور ایک پیالہ دودھ کا، کہتے ہیں میں اندر سے ٹوٹ سا جاتا ہوں، یعنی اداس سا ہو جاتا ہوں کہ ایک پیالہ دودھ کا اور صفہ والوں کو بلانے جاؤ، صفہ والے اتنے سارے لوگ کیا ملنا مجھے. لیکن پھر وہ جا کے اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرتے ہیں، بلاتے ہیں ان کو، وہ سارے اٹھ کے آ جاتے ہیں، وہ سارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنائے کھانے پینے کے لیے. آ جاتے ہیں وہ سارے، بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول پیالہ مجھے پکڑاتے ہیں کہ یہ پکڑو. کہتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں کہ چلو سب سے پہلے میں پی لوں گا نا، باقی خیر ہے. مجھے پکڑائے، کہتے ہیں کہ وہ رب پکڑو اور سب کو پلاؤ. کہتے ہیں میں پھر سے وہ ہو جاتا ہوں کہ اچھا اب میں نے پلانا ہے، میں نے نہیں پینا. پھر میں ایک ایک کو پلاتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے اور وہ دودھ ویسے کے ویسے سب نے دودھ پیا، کم نہیں ہوا. پھر پیالہ گھوم کے میرے پاس آیا. پھر مجھے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تم پیو. کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر میں نے پیا. پھر آپ نے فرمایا اور پیو. پھر میں نے اور پیا. پھر کہا اور پیو. پھر میں نے کہا اللہ کے رسول اب بس، اب نہیں، مزید جگہ نہیں اندر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا اور وہ دودھ وہیں کے وہیں رہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے مشکلات سہ کے، تکلیفیں برداشت کر کے، قربانیاں دے کے یہ علم سیکھ کے اسے آگے پہنچایا. تو اللہ فرماتے یریدون وجہہ، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ ہمارے اندر بھی یہ سوچ پیدا کرے. دنیا کی خواہش، ہم اگر دین کا کام بھی کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو جی، قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھا رہے ہو، پیسے کمانے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کیوں کما رہے ہیں؟ پیسے کمانے، شہرت کمانا ہے. ہماری نیتیں نہیں خالص ہوتی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. سب سے مشکل جہاد خود سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری. دنیا کو تو ہم بہت ٹھیک کر لیتے، لوگوں کو تو ہم بڑی باتیں بتاتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی اصلاح کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن سیرہ، سوال اگر کوئی پوچھتا کہ بتاؤ کس طرف جا رہے ہو، تو الجنہ، کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، وہ جنت. وعن دلیلہ فی الطریق، بتاؤ راستہ بتانے والا کون ہے تمہیں؟ قال امام الخلق وہادی الامہ، تو بتاتے کہ راستہ بتانے والا اس خلقت کا امام ہے، امت کو ہدایت دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ راستہ دکھاتے ہیں. ان کے راستے پہ چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ، کسی اور کے راستے کو اپناؤ گے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اذا نحن ادلجنا وانت امامنا، اگر ہم ادلجنا، رات دیر ہو جائے، رات لیٹ ہو جائے اور سفر کرتے کرتے رات میں اندھیرا ہو جائے، وانت امامنا، اور اے اللہ کے رسول آپ ہمارے امام ہیں، یعنی آگے اگر آپ ہیں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، سفر کرتے کرتے اگر اندھیرا بھی ہو جائے، کفا بالمطایا طیب ذکراک حادیہ، ہماری اونٹ یعنی ہمارے سواریوں کے لیے کافی ہے، طیب ذکراک، آپ کا ذکر اور آپ کے بارے میں پڑھنا، آپ کے بارے میں سننا، آپ کا ذکر، آپ کے بارے میں، آپ کی تعریف، آپ کی بارے میں جاننا، آپ کی محبت میں وہ کافی ہے. حادیہ، ساری رات جاگنے. ہادی یہ حدا سے نکلا ہے. اس زمانے میں اونٹوں کو رات میں اگر سفر کرواتے تھے تو اونٹوں کے لیے تاکہ انہیں تھکاوٹ نہ ہو، کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ شعر گایا کرتا تھا. جس طرح بچوں کو نہیں ہم وہ لگاتے ہیں
بچوں کو کچھ نہ کچھ مائیں سناتی رہتی ہے تاکہ بچے جو ہے نا تو وہ اونٹوں کے لیے بھی اس طرح شعر گایا جاتا تھا، اور مسلسل ایک شخص پورے سفر میں جو ہے نا مسلسل انٹرٹینمنٹ کرتا رہتا تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ساری رات ہمیں ایکٹیو رکھنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے. وَإِنَّحْنُ أَضْلَلْنَا، اور اگر ہم گم ہو جائیں، اضللنا گم ہو جائیں الطریق رستے سے، وَلَمْ نَجِدْ دَلِيلًا، اور ہمیں کوئی رستہ دکھانے والا نہ ہو، کفانا نور وجهك ہادیہ، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کا جو نور ہے وہ ہمیں ہدایت رستہ دکھانے کے لیے کافی ہے. مطلب زندگی میں اگر ہم بھٹک جاتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ کی رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دوبارہ حق کی طرف آنے کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے، بہترین شعلہ ہے اور بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سبق کے اندر جو بھی فوائد ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں کتاب و سنت کی محبت اللہ پیدا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو تربیت کی باتیں ہم نے جو پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.